وجاہت لگتا ہے ہمارے بچے ایک دوسرے کو صدیوں سے جانتے ہیں۔ ریان، آلیان اور حور کو ساتھ میں کھیلتا دیکھ کے خوشی سے بولا، جبکہ وجاہت کی نظریں ضرور بچوں پر تھی مگر ذہن کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ وجاہت نے جب ریان کی ایک دو باتوں کا جواب نہ دیا تو ریان پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ وجاہت نے جب اپنے کندھے کسی کا ہاتھ محسوس کیا تو ایک پل تو وہ چونک گیا۔ کیا ہوا؟ وجاہت نے سوالیہ نظروں سے ریان کو دیکھا۔ کچھ نہیں، تم مجھے تھوڑے پریشان لگ رہے ہو۔ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ ہم آج پہلی بار ملے ہیں، مگر مجھے اچھا لگے گا اگر تم مجھ سے اپنی پریشانی شیئر کرو گے۔ ریان نے وجاہت کو کسی سوچ میں گم دیکھا تو بولا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، پریشانی تو مجھے کوئی نہیں ہے، بس کچھ سوچ رہا ہوں۔ وجاہت کو ایک پل ریان کا فکر مندانہ انداز اچھا لگا مگر اگلے ہی پل وہ سنبھل گیا۔ میں انسسٹ نہیں کروں گا مگر ایک مشورہ دے سکتا ہوں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم ہمیشہ اپنی پرابلمز اپنے تک ہی رکھے، جانتے ہو میں نے اپنی لائف میں بھی بہت سی غلطیاں کی ہیں جس کا مجھے شاید زندگی ساری پچھتاوا رہے گا، اور شاید آگے بھی بہت سی غلطیاں کرتا۔ اگر میرے بڑے بھائی مجھے نہ سمجھاتے تو شاید میں آج ایک پرسکون اور اچھی زندگی نہ گزار رہا ہوتا، بلکہ کچھ پل کے غصے کی وجہ سے میں بڑی کو کھو چکا ہوتا۔ ریان کی سنجیدہ بات سن کر وجاہت نے فیصلہ کیا کہ اسے بھی اب کسی سے بات کرنی چاہیے۔ خیر، میں نے بھی شاید کچھ غلطیاں کی ہیں مگر جان بوجھ کے نہیں، جس کی میں دھیرے دھیرے تلافی کر رہا ہوں۔ مگر وجاہت بہت سوچ سوچ کے بول رہا تھا اور ریان اسے غور سے سننے کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی دیکھ رہا تھا۔ میری اور ہانیہ کی لو میرج نہیں ہے، بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ میں نے ہانیہ سے مجبوری میں شادی کی اپنی بیٹی کے لیے۔ وجاہت کی بات پر ریان نے اب باقاعدہ رخ وجاہت کی طرف کر کے دیکھا۔ ریان کی نظروں کا مطلب سمجھ کے وجاہت نے گہرا سانس لے کر کہا، ہاں، حور میری اور ہانیہ کی بیٹی نہیں ہے، وہ میری اور میری پہلی وائف کی بیٹی ہے جس کی حور کے پیدائش کے چند گھنٹوں بعد ہی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ حور ایک پری میچور بچی تھی تو اس کی دیکھ بھال کوئی نہیں کر پا رہا تھا، مجھے اس کے لیے ایک نینی چاہیے تھی۔ پھر ایک دن ہانیہ میرے آفس جاب انٹرویو کے لیے آئے تو اس نے حور کو دیکھا اور اس سے پیار کرنے لگی۔ ریان پوچھنا چاہتا تھا کہ اتنی چھوٹی بچی آفس میں کیا کر رہی تھی مگر اس کی ہمت ہی نہ ہوئی، کیونکہ اگر وجاہت کو بیچ میں ٹوکتا تو وہ وہیں خاموش ہو جاتا۔ اسے دیکھ کے مجھے احساس ہوا اس لڑکی سے زیادہ کوئی میری بیٹی کو نہیں چاہ سکتا، اس لیے میں نے اس کے سامنے شادی کا پرپوزل رکھا۔ پھر حالات کچھ ایسے ہوئے کہ ہانیہ نے مجھ سے شادی کر لی۔ کنٹریکٹ کے بارے میں وجاہت نے کچھ نہ کہا۔ شادی کے اگلے ہی دن میں ملک سے باہر چلا گیا کیونکہ میں اپنی لائف میں کسی کو نہیں چاہتا تھا۔ کافی مہینوں بعد آیا تو ہانیہ سے اٹیچمنٹ ہو گئی۔ شاید ہمارے رشتے کی کشش نے مجھے اس کی طرف راغب کر دیا۔ میں اسے پیرس بھی اسی لیے لے کر آیا کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کو جانیں اور دل سے اس رشتے کو قبول کریں۔ مگر میں ایک ایسا انسان ہوں جسے اپنی فیلنگز ایکسپریس کرنی نہیں آتی، مجھے لفظوں میں محبت بیان کرنی نہیں آتی۔ تم نے کہا کہ تم پہلے سے شادی شدہ تھے اور اس رشتے سے تمہاری ایک بیٹی بھی ہے، اور پھر بھی تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں محبت کا اظہار کرنا نہیں آتا۔ ریان وجاہت کو حیرانی اور الجھن سے دیکھ کے بولا۔ ریان کی بات پر وجاہت کے چہرے پر دھیمی مسکراہٹ آ گئی۔ اس سوال سے بچنے کے لیے وہ کسی سے بات نہیں کر رہا تھا اور یہی سوال ریان نے سب سے پہلے کر لیا۔ نور میری بچپن کی دوست تھی، وہ مجھے جانتی تھی، میری نیچر کو جانتی تھی، مجھے اچھے سے سمجھتی تھی، ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، بس محبت کا اظہار تو ہم دونوں نے ہی کبھی ایک دوسرے سے نہیں کیا تھا۔ اس نے کبھی شکایت بھی نہیں کی تھی، مگر آج مجھے ہانیہ کی باتوں سے احساس ہوا کہ ہانیہ ایک الگ ہے۔ وہ ایک فینٹیسی ورلڈ میں رہنے والی لڑکی ہے جو زیادہ نہیں تو اپنی لائف میں تھوڑی بہت تو فینٹیسی چاہتی ہے۔ دیکھو، میں سمجھا نہیں پاؤں گا، وجاہت بولتے ہوئے اپنے الفاظ میں ہی الجھ کر رہ گیا۔ وہ خوش ہے، خوشی اس کے چہرے سے جھلکتی ہے، مگر میں چاہتا ہوں میں اسے ایسی لائف دوں جیسی وہ چاہتی ہے۔ وجاہت کو اتنی چھوٹی سی بات پریشان ہوتا دیکھ ریان اپنے قہقہ ضبط کرنے لگا، مگر جب وجاہت نے الجھن بڑی نظروں سے اسے دیکھا تو ریان نے ضبط کرنا مشکل ہو گیا اور اس کا قہقہ فضا میں گونجا۔ ریان کو اس طرح قہقہ لگاتا دیکھ وجاہت کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ خود کو دل ہی دل میں کوسنے لگا، کیوں اس نے کسی سے اپنی اتنی پرسنل بات شیئر کی۔ تمہیں یہاں دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگا، اس غیر ملک میں مجھے ایک دوست مل گئی۔ ٹھنڈ کی شدت بڑھتے دیکھ
پریہا پاس کے ہی کیفے سے گرما گرم کافی اپنے اور ہانیہ کے لیے لیا اور اب وہ دونوں ہی کافی کے مزے لے رہے تھے جب ہانیہ نے پری سے کہا۔ ہانیہ کی بات پر پری مسکرا دی۔ اگر میں تم سے ایک بات پوچھوں تو تم برا تو نہیں مانو گی؟ پری نے ہانیہ کو دیکھ کے کہا۔ پری کے اس سوال پر ہانیہ نے سوالیہ نظروں سے پری کو دیکھا۔ ہاں بولو۔ دیکھو غلط مطلب نہیں لینا مگر مجھے لگتا ہے تمہارے شوہر تھوڑے شکی نہیں ہیں۔ ابھی ریان کو دیکھ کے ان کے تاثرات مجھے کچھ اچھے نہیں لگے تھے۔ پری کی بات پر ہانیہ مسکرا دی۔ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ شکی نہیں، بس میرے آس پاس کسی کو برداشت نہیں کرتے۔ انہیں لگتا ہے میں اس دنیا کی حسین ترین انسان ہوں، اسے ہر کوئی دیکھے گا، ان کا بس نہ چلے مجھے کسی انجان آئی لینڈ پر لے جائیں، جبکہ وہ یہ نہیں دیکھ سکتے تھے شاید کہ جس انسان سے وہ چڑ رہے ہیں اس کی اپنی بیوی حد سے زیادہ حسین ہے۔ ہانیہ نے پری کو پیار بڑی نظر سے دیکھ کے کہا۔ ہانیہ کے بچوں جیسے انداز پر پری بھی مسکرا دی اور مسکراتے ہوئے اس کے ڈمپل واضح ہونے لگے۔ ایسا نہیں ہے ہانیہ، تمہارے ہسبینڈ کا تھوڑی فکر کرنا تو بنتا ہے۔ دیکھو ایک میں عورت ہوں مگر پھر بھی تم مجھے اتنی پیاری لگی، پھر آدمی تو آدمی کی نظروں کو سمجھتے ہیں۔ تم باقی لڑکیوں سے بہت الگ ہو، یہ سنہری چمکتی ہو رنگت ہر کسی کی نہیں ہوتی، یہ قدرتی ہے جو کہ کسی کسی کی ہوتی ہوگی، اور سب سے نمایاں تمہارے اس سنہری رنگت پر تمہارے گلابی گال ہیں جو تمہیں بالکل الگ ہی بناتے ہیں۔ پریہا کے نرم سے لہجے پر ہانیہ نے مسکرا کر کافی کا سپ لیا۔ اگر تمہارے ہسبینڈ کو میرے ہسبینڈ کی نظروں میں تھوڑی بھی خرابی محسوس ہوتی تو وہ ان کے ساتھ نہ جاتے، نہ ہی ہمیں اکیلا یوں بیٹھنے دیتے۔ ایک بات کہوں؟ ہانیہ نے کچھ سوتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو نا۔ پریہا نے کافی کا سپ لے کر کہا۔ مجھے آپ کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ہانیہ نے اتنی معصومیت سے کہا کہ پریہا کو اس پر بے انتہا پیار آیا۔ لڑکی ایک بچی کی ماں بن گئی اور سمجھ بالکل نہیں ہے تمہیں۔ پریہا نے مسکرا کے کہا تو ہانیہ کے چہرے پر ایک پل کے لیے پریہا نے کچھ ایسا محسوس کیا جسے وہ کوئی نام نہ دے سکے، مگر بولی کچھ نہیں۔ میں تمہیں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ تمہارے ہسبینڈ تمہیں لے کر بہت پوزیسو ہیں، اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ مرد اس ٹاپک پر بہت حساس ہوتا ہے۔ جب تم نے ریان سے بات کی تھی آج تو تم نے اسے بائی کہہ کر ہی مخاطب کیا، مگر تمہارے ہسبینڈ کو پھر بھی اچھا نہیں لگا تھا تمہارا ریان سے بات کرنا، تو اس معاملے میں تمہیں تھوڑا سنبھل کے رہنا ہوگا اور اپنی محبت سے اپنے شوہر کی اس حساسیت کو ختم کرنا ہوگا۔ ریان میں بھی ایک وقت میں ایسی ہی عادتیں تھیں جس سے مجھے سخت چڑ تھی، مگر جانتی ہو میرے غصے کی وجہ سے میں نے تقریباً اسے کھو دیا تھا۔ وہ تو بلا ہو علی بائی کا، یعنی میرے جیٹھ کا، جنہوں نے ریان کو سمجھایا۔ پھر مجھے احساس ہوا مجھے اپنے بھی کچھ طریقوں کو بدلنا پڑے گا۔ پریہا نے ہانیہ کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی جو اس کی باتوں کو بہت غور سے سن رہی تھی۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ ہانیہ نے سوال پر پریہا نے اس کا ہاتھ تھام کے کہا۔ میں نے پہلے اپنے رشتے کو مضبوط کیا، پھر اپنی محبت سے ریان کو چینج کیا۔ وقت بہت لگا مگر میں نے صبر سے کام لیا۔ تو میں اس لیے یہ سب بتا رہی ہوں کیونکہ میں نے آج پہلی بار میں ہی تمہارے ہسبینڈ کے بارے میں یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ انہیں بالکل نہیں پسند تمہارا کسی انجان آدمی سے بات کرنا۔ اب ہانیہ کو پریہا کی باتیں سمجھ میں آ رہی تھی۔ شکریہ پریہا، مجھے واقعی اس بات کا اندازہ نہیں تھا، ہانیہ خوش دلی سے بولی تو پریہا جانے کے لیے اٹھی۔ تمہیں سمجھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میری والی غلطی تم نہ دہراؤ۔ پریہا اور ہانیہ دونوں ہی اب بچوں کو دیکھنے کے گھر سے وجاہت اور ریان کی طرف چلی گئی۔ وجاہت کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھ کر ریان نے اپنا کہہ کر رکا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں چلنا چاہیے، سرد لہجے میں کہتا ہوا وجاہت اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اسے یوں اٹھتے دیکھ ایک پل تو ریان گڑبڑا گیا۔ ارے بھائی تم کہاں چل دیے؟ تمہیں برا لگا کیا میرا ہنسنا؟ ریان نے وجاہت کو دوبارہ بٹھانا چاہا مگر وجاہت کو جواب دیے بغیر بس ریان کو غصے سے گھور رہا تھا۔ معافی چاہتا ہوں یار، تمہیں پریشان دکھائی دے رہے تھے جبکہ بات بہت چھوٹی تھی۔ ہنسی اس بات پہ آئی کہ ایک وقت میں بھی انہی سوچوں میں گم رہتا تھا، بلکہ ٹینشن میں رہتا تھا، تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ بس اپنے والا حال دیکھ کے خود پر ہنس دیا۔ ریان نے وجاہت کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ ریان کی بات سن کے وجاہت بھی تھوڑا نرم پڑا۔ دیکھو یار، ہم مرد جب محبت کرتے ہیں تو دل و جان سے کرتے ہیں، اس لیے ہم جس سے محبت کرتے ہیں اسے ہر طرح سے خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ تم خود کہہ رہے ہو کہ تمہیں تمہاری وائف کے چہرے پر خوشی دکھتی ہے، تو بس اسی خوشی کو انجوائے کرو، خود کو اتنا بدلنے کی کوشش نہ کرو کہ اپنا آپ ہی کھو دو۔ کیا پتہ تمہاری وائف کو تمہارا یہی انداز پسند ہو جسے تم بدلنا چاہتے ہو۔ دیکھو ہر انسان میں وقت کے ساتھ تبدیلی آتی ہے،
تم میں بھی آئے گی، مگر وقت کے ساتھ ایک دم نہیں۔ تو آج جیسے ہو ویسے ہی رہو، بس اپنی محبت کا احساس دلاؤ سامنے والے کو، وہ تمہارے لیے کتنی خاص ہے، اسے احساس دلانے کے ساتھ ساتھ لفظوں سے بھی بیان کرو۔ محبت جتنی محسوس کی جاتی ہے اتنی ہی لفظوں میں بیان کی جاتی ہے۔ اپنے رشتے میں محبت اور بھروسہ قائم رکھو، محبت خود بخود پروان چڑھتی جائے گی۔ اور رہی بات یہ فینٹسی ٹائپ سرپرائز دینے کی، تو انٹرنیٹ زندہ باد، اس سے کچھ دیکھ لیا کرو، میں بھی یہی کرتا ہوں۔ کون اپنا دماغ لڑائے، مجھے تو سوچوں سے پڑی نکلتی ہی نہیں ہے۔ پلاننگ کیا کروں گا۔ آخری بات ریان کی مسکراتے ہوئے کہی۔ وجاہت کو ریان کی باتوں نے بہت متاثر کیا۔ جتنا وہ شوخ ٹائپ کا لگتا تھا وہ اتنا ہی سنجیدہ تھا۔ سالوں بعد وجاہت نے کسی سے یوں کھل کے بات کی جس پر اسے چند منٹ پہلے افسوس ہو رہا تھا، مگر اب وہ کافی مطمئن تھا۔